ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ بھی ایک قرآن روزانہ راتوں میں قرآن ختم فرماتے تھے. یہ اللہ والوں کا ذوق ہے. اب ہم بھی اگر تراویح پڑھ لیں تو بھی غنیمت ہے، مگر ہم دیکھیں تراویح پڑھنے والوں کو بھی پیچھے بیٹھے رہتے ہیں. امام صاحب اللہ اکبر بول کے رکوع میں جاتے جلدی جائے. ارے بھائی نماز میں سننے کی فضیلت ہے، کیا گپ بازی کر لیتے بیٹھے ہوئے ہیں، ہنس لے رہے ہیں کہ وہ کوئی صاحب ذرا کھجائے کی اس پہ ہنسے، کوئی ذرا یوں ہوا ہنسے، اور اس کے بعد اللہ اکبر بول دی جلدی رکعت باندھے. حالانکہ ایک بات یاد رکھیے، رکعت باندھ کر پھر اللہ اکبر بول کے رکوع کریں تو نماز ہوتی، کیونکہ قیام فرض ہے. اگر کوئی صاحب اللہ اکبر بول کے رکوع میں چلے گئے تو قیام ہی نہیں ہوا. تھوڑی دیر کم از کم ایک لہجہ تو کم از کم قیام ہونا. تو علماء نے فرمایا اگر اللہ اکبر بول کے ایک دم، تو اب اکثر ویسے جو ہوتا کہاں اٹھ جاتے ہیں کہ بول کے اللہ اکبر چلے. حالانکہ ذرا اس کے اندر توقف ہونا، اللہ اکبر اللہ اکبر، دو تکبیریں تو ہونا، ایک تکبیر تحریمہ اور ایک تکبیر رکوع کی تکبیر، مگر یہاں اللہ اکبر. اور خصوصاً بعض لوگ تو ایسا بھاگتے ہوئے آتے ہیں، پیچھے نماز والا پریشان ہونا کیا میرے پہ حملہ کرنے کوئی آ رہا ہے، کیا ہو رہا ہے. حالانکہ نماز کے لیے وقار سے آنے کا حکم ہے، بہت ہی اطمینان اہتمام کے ساتھ آنا، تاکہ آنے والا، ورنہ بعض لوگ بھاگ کیا ایسا معلوم ہوتا ہے کہ حضرت جو ہے ریس سے واپس تشریف لا رہے ہیں اور اب فرسٹ آنے کی کوشش فرما رہے ہیں. ایسا نہیں، بہت ہی اہتمام، بہت ہی وقار کے ساتھ مسجد میں آئیں اور اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں تو یہ بڑی ثواب کی بات ہے. تو میں عرض کر رہا تھا میرے عزیز دوستو، رمضان شریف میں روزے رکھنے کا حکم ہے. پہلے روزے بڑے سخت تھے، یعنی اگر کوئی شخص مغرب کی نماز کے بعد ذرا سا سو جاتا تو پھر اس کو روزہ پھر کھانے کی اجازت نہیں تھی. چنانچہ ایک صحابی آئے، آنے کے بعد افطار کرنا چاہا، پانی وغیرہ کچھ پیا اور اس کے بعد بیوی سے کہا کہ کھانا لے آؤ. وہ بیچاری لانے گئی تک یہ ذرا لیٹے نیند لگ گئی، اور سونے کے بعد روزہ گویا دوسرا روزہ شروع ہو جاتا تھا. اب وہ بیچارے دوسرے دن کا روزہ رہے، حالت بہت خراب ہو گئی. اللہ تبارک و تعالی نے اس اللہ والے کی تڑپ کی وجہ سے پوری امت پر سے مصیبت کو دفع فرما دیا. کہا کہ اچھا صبح تک کھاؤ پیو، یہاں تک کہ کالے تاگے اور سفید تاگے میں فرق محسوس کرو. آج کل لوگ یہ سمجھتے ہیں قرآن شریف دیکھ کے پڑھ لیے، عالموں کی ضرورت نہیں. کیا ہم نہیں سمجھ سکتے کیا؟ جی حدیث شریف ہم سمجھ لے سکتے ہیں. ایک صاحب کو دیکھے تہجد کی نماز پڑھ رہے ہیں، پہلے 2 رکعت میں خوب ہل ہل کے پڑھے، ادھر ایسا معلوم ہو رہا ہے طوفان میں کشتی ہے. نماز کے بعد لوگ بولے حضرت کیا پڑھے آپ؟ یہ بولے تہجد. یہ ہلے کا ہے کو؟ بولے قرآن حدیث شریف ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہلے 2 رکعت تہجد کے ہلکے پڑھتے تھے، ہلکے پڑھتے تھے، لکھا ہوا ہے، انہوں زیر سے پڑھے، ہل کے پڑھتے تھے. تو اب پڑھ لیے، چل رہے ہیں حضرت. یعنی آپ غور فرمائیے، ہلکے اور ہلکے میں کتنا بڑا فرق ہے. ہلکے بھی پڑھ لے سکتے تھے، مگر ہلکے ان کے آگے آئے سمجھ میں، ہلکے خوب ہل رہے. تو اب آج کل کی قوم کا یہ حال ہے، خود ہی استاد بھی بن رہے ہیں، خود ہی سب کچھ ہو رہے ہیں، اور اللہ رحم فرمائے، اور دوسروں کو دیکھ کے بول رہے ہیں یہ کیوں نہیں ہل رہا ہے، یہ کیوں نہیں ہلتا، میں ہل رہا ہوں. تو میاں علم جب تک استادوں سے نہ پڑھیں، علم جب تک پڑھنے کے لیے خود کو نہ پگھلائیں، اس وقت تک علم نہیں آتا. رسالے پڑھ کے عالم بن جانا ممکن نہیں ہے. یا ایسی ہے کوئی رسالے پڑھ کے ڈاکٹر بن گیا، جاتے ہیں آپ اس کے پاس، انجیکشن لے کے بیٹھا ہے، بولے آپ انجیکشن لے لو، اگر خراب ہوا یا مر گئے تو میں آپ کو ڈبل دیتا ہوں. آپ بولیں گے نہیں بہت، تو تجربہ کریں گا، میں تو چلے جاؤں گا. بعد میں تو رہا یا نہیں رہا میرے کو کیا، تو جیل کو بھی گیا تو میرے کو کیا، میں تو اللہ کے پاس پہنچ جاؤں گا، اس واسطے میں تیرا علاج نہیں کرتا. تو آج کل لوگ علماء کی طرف رجوع ہونے کے بجائے ایسوں کی طرف، کیونکہ وہاں سے من مانے ان کو جو ہے فتوے مل جاتے ہیں.
جو یہ چاہتے ہیں ویسے فتوے مل جاتے ہیں جی. تو میرے عزیز بھائیوں، ہم کو چاہیے کہ علماء اور یہ مدارس دینیہ علماء کے گویا فیکٹریاں ہیں، علماء پیدا ہو رہے ہیں، اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ علماء ہی کی وجہ سے ہمارا ایمان محفوظ ہے. اور لڑکیاں اگر پڑھیں، سبحان اللہ، ایک لڑکا عالم بنے گا تو اکیلا اچھا رہے گا، اور اگر لڑکی عالم بن جائے گی تو پوری نسل اچھی ہو جائے گی، پوری گود کی جو یعنی اس کے گود میں پلنے والی نسل ہے وہ سب کے سب اچھی. تو میرے عزیز دوستو، میں عرض کر رہا تھا کہ اس مبارک مہینے میں خیر ہی خیر ہے، خیر ہی کے کام کرنے چاہیے. کیا ہے 12 بج رہے ہیں، ختم کر دوں کیونکہ آپ حضرات کو کیا، کل تو جمعہ ہے، جمعے کو فجر قضا کرنا تو عام ہے. جو سوتے ہیں تان کے تو اٹھائے تو بھی نہیں اٹھتے، جی اٹھو جمعہ ہے آج ایک دن تو ملا ہے آرام کرنے کا. ارے فجر کتنے نمازاں کھو گئے میاں، یہ بھی اس میں کتنے ہمارے نمازاں قضا ہو گئے ہیں، یہ ہم بالا علم، یہ بھی اسی میں. اس لحاظ سے میں مختصراً آپ کے سامنے ایک 10 منٹ میں اپنا جو بھی ذرا مضمون پھیل گیا ہے اس کو مختصراً آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں. کیونکہ یہ ہم لوگ تو ہیں بہت لمبے لمبے واز کرنے والے، اس واسطے ہمارے کو یہ گھنٹہ سوا گھنٹہ ذرا کچھ جچتا نہیں ہے. اور یہ ایسی ہے جیسے بہترین گھوڑے سوار کو کمرے میں ڈال کے بولے کیسا دوڑا تھا، دوڑا کیا دوڑا تھا، شروع کرتی ختم. تو ویسا ہی ہم لوگوں کا بھی حال ہوتا، کیونکہ ذرا لمبی بولنے والی عادت ہے، لمبی تقریروں کی. ایسا ایسے گھنٹہ سوا گھنٹہ ایسا معلوم ہوتا بس ایک داڑھ میں کوئی زیرہ آ گیا تھا اور اس کو نکال چبا لیے ہیں. تو میں عرض کر رہا تھا کہ رمضان شریف میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں بہت سے ایسے روزے دار ہیں جن کو سوائے بھوک کے کچھ نہیں ملتا. بہت سے ایسے راتوں کو جاگنے والے ہیں جن کو جاگنے کی مشقت کے سوا کچھ نہیں ملتا. مطلب کیا کہ روزہ ہے مگر زبان روزہ نہیں، غیبت کر رہے ہیں، کان روزہ نہیں، گانا سن رہے ہیں، آنکھ روزہ نہیں، غیر عورتوں کو جاتے آتے دیکھ رہے ہیں. جی ایک ہوتا ہے نظر پڑ جانا، وہ تو اب ہماری بھی پڑتی آپ کی بھی پڑتی ہے نا. مگر ایک صاحب نے کہا کہ مولانا نظر پڑ گئی، تو ہم نے کہا پہلی نظر وہ آپ، تو بولے میں پہلی ہی رکھتا ہوں. اور فرمایا یعنی پہلی ہی نظر رکھیں گے، وہ ہٹائیں گے نہیں. میں نے کہا یہ پہلی نہیں ہے، یہ الجبرا کی 20ویں ہے. الجبرا میں بریکٹ کی 20 بولتے ہیں نا، وہ الجبرا کی 20ویں ہے. یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ اگر کسی غیر عورت پہ نظر پڑ جائے تو؟ فرمایا بصرف بصرک، نظر پھیر لے، نظر پھیر لے. کبھی غلاظت پہ نظر پڑی تو گھور لیتے کھڑے رہتے، کیا رنگ ہے، کیا روغن ہے، ٹھیک ہے، نظر فوراً ہٹا لیتے ہیں. عورتیں خفا نہیں ہونا، اگر آواز جا رہی ہے تو کہیں کیا جب آواز تو نہیں ہے، آپ جا کے بولیں گے تو پھر میرے کو کوسیں گے. عورت بری نہیں ہے، عورت تو بہت نعمت ہے اللہ تعالیٰ کی، لیکن جس طرح سے غلاظت کو دیکھے تو متلی ہو کر کھانا نکل جاتا ہے، ایسی غیر عورت کو گھوریں تو ایسی یعنی متلی ہوتی ہے کہ ایمان نکل جاتا ہے. اس لیے نظر کی حفاظت کرنا. روزے کی حالت میں آپ کا پیٹ ہی روزہ نہ رہے، سر سے پا تک ہر چیز روزہ رہے. جی آنکھ روزہ، کان روزہ، زبان روزہ، کسی کی غیبت نہیں. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس 2 عورتیں آئیں، کہا رسول اللہ ہم بھوکے ہیں، کھانا کھلائیے. سرکار نے کہا تم تو کچھ کھا لیے ہو، تمہارے دانتوں میں تو گوشت نظر آ رہا ہے. کہا رسول اللہ ہم کچھ نہیں کھائے، خدا کی قسم. آپ نے پیالے منگوائے، کہا خے کرو، خے جو کی تو گوشت کے لوتھڑے نکل پڑے. کہا دیکھو سڑی ہوئی بوٹیاں نکل پڑی. کہا تم تو کھا چکی ہو. کہا یا رسول اللہ ہم کچھ نہیں کھائے. کیا ہے معلوم نہیں. فرمایا سنو، تم میں ایک عورت اپنی بہن کی غیبت کر رہی تھی، دوسری کان لگا کر سن رہی تھی. غیبت کرنے والی نے بھی اپنی بہن کا مردار گوشت کھایا، کان لگا کر سننے والی نے بھی مردار گوشت کھایا. اور فرمایا آپ نے دونوں نے مردار گوشت کھایا.
تو بلا بتائیے، حلال کھانا چھوڑ دیا خدا کے لیے، حلال پانی چھوڑ دیا خدا کے لیے، حلال بیوی کو ہم نے بازو ہٹا دیا خدا کے لیے، مگر اسی انسان کا یہ عالم کہ حرام غذا کھا رہا ہے غیبت کر کر، حرام باتیں کہہ رہا ہے، حرام نظریں ڈال رہا ہے، تو خدا تعالیٰ کو ایسے روزے کی کوئی ضرورت نہیں۔ اللہ تعالیٰ تمہارے کو بھوکا رکھنا نہیں چاہتا، بلکہ اللہ یہ چاہتا ہے کہ تم بھوکے رہو خدا کے لیے تو تمہارا پورا جسم روزے دار رہے۔ جی، زبان روزہ، غیبت نہیں، کان روزہ، گانا وانا نہیں۔ ایک صاحب کیسٹ لگا لے کے بیٹھے گانے کی، جی کیا ہے؟ بہت سخت ہے مولانا روزہ، روزے کو بہلا رہا ہوں۔ بہلانا بولتے ہیں اس کو۔ اور جو غالب صاحب کا ہوا وہ لکھتے ہیں اپنے دوست کو، آج کل روزے بڑے سخت ہو رہے ہیں، اس کو بہلانے کے لیے کبھی میں کھا لیتا ہوں، کبھی پی لیتا ہوں۔ لوگ بولتے ہیں غالب تو روزہ نہیں رہتا۔ ان کو کیا معلوم کہ روزہ نہیں رہنا اور ہے، روزہ بہلانا اور ہے۔ بہلا رہے ہیں، کھا رہے ہیں، پی رہے ہیں، بہلا رہے ہیں، تو اس کو روزہ بولتے ہیں۔ روزے کے معنی جی صوم کے معنی رک جانے کے ہیں، یعنی ہر اس چیز سے رک جانا جو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کا باعث ہو، خدا کے احکام کے خلاف ہو۔ رمضان کو رمضان کیوں بولتے ہیں؟ رمضان کے معنی ہے جلانے کے، چونکہ یہ جب مہینہ مقرر کیا جا رہا تھا تو اتنی گرمی تھی کہ اونٹ کے بچے کے پاؤں جل رہے تھے، تو اس مہینے کو انہوں نے رمضان قرار دے دیا جی۔ اور پھر جب اسلام آیا تو پھر اسی مبارک مہینے میں، رمضان کے مہینے میں روزے فرض ہو گئے، تو روزوں سے بھی اس کی مناسبت ہو گئی کہ جیسے گرمی سے جلتے ہیں پاؤں، اسی طرح روزہ رہنے سے اس کے گناہ جل جاتے ہیں، اس لیے بھی اس کو رمضان کہنا مناسب ہوا اس نیک عمل کی وجہ سے۔ تو میرے عزیز دوستو، رمضان شریف اس بارش کو بھی کہتے ہیں، یعنی رمضان اس بارش کو بھی کہتے ہیں جو بارش جو ہے یعنی خریف میں ہوتی ہے جی۔ خریف میں بارش ہوتی ہے تو پھر سرسبزی آ جاتی ہے، یعنی جب بارش کا موسم نہیں رہتا اور ہر طرف سوکھا رہتا ہے اس وقت بارش ہوتی ہے۔ تو اسی طرح رمضان شریف میں روزے رہنے سے اللہ تعالیٰ ان پر ایسی رحمت کی بارش برساتا ہے کہ ان کے گناہوں کو اللہ تبارک و تعالی ختم کر دے کر نیکیوں کو بالیدگی عطا فرماتا ہے۔ اس لیے میرے عزیز دوستو، اس مبارک مہینے میں رمضان شریف میں زیادہ روزہ رہیے۔ یہ وہ مبارک مہینہ ہے، اس میں ایک رات ایسی ہے شب قدر۔ ہر حقیقت یہ ہے کہ قدر کرے تو شب قدر قدر والی ہے۔ ہر شب قدر است اگر قدر بوت، اگر قدر کریں تو ہر رات قدر کی رات ہے، اور شب قدر بے قدر بوت اگر ناقدری کو نہ شب قدر بے قدر ہے، اگر ناقدری کریں تو شب قدر کو تلاش کرنا ہے۔ اللہ میاں اس کو چھپا دیے۔ آپ بولتے اچھا تھا مولانا ایک آدھ رات بتا دیتے تو ہم خوب عبادت کر لیتے، مگر اس کا نقصان کیا ہوتا معلوم؟ دوسرے دن مسجد کو بلائے تو بولتے 83 برس 4 مہینے کی عبادت کر لی ہیں، اب آتے نہیں۔ اگر بتا دیتے تو ایک رات کی عبادت 83 برس 4 مہینے کے برابر۔ ارے بھائی کیا ہے آتے نہیں؟ 1000 مہینے کی عبادت کر لیے مولوی صاحب، اب دیکھیں گے مسجدیں ویران ہو جاتی۔ اللہ نے کیا کیا؟ چھپا دیا۔ اب ہر رات عبادت کر رہے ہیں، پھر بھی ڈگڈگی بج رہی ہے دل میں، ہے کہ نہیں کی؟ پھر نئے سرے سے عبادت، پھر نئے سرے سے عبادت۔ تو اللہ تعالیٰ یہ چاہتا ہے بندہ عبادت میں مشغول رہے، اس لیے اس کو چھپا دیا۔ اور گناہگار کے لیے بھی اس میں فائدہ ہے۔ شب قدر اگر بتا دی جاتی تو گناہگار ویسے ہی گناہ کرتے جیسے عام طور پہ کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اب ان سے پوچھے گا شب قدر تھی، لوگ قدر کی رات منا رہے تھے، تو گناہ کر رہا تھا، تیرے کو بھی 83 برس 4 مہینے گناہ کرنے کا عذاب دینا پڑے گا۔ وہ کہے گا مولا میرے کو کیا معلوم کہ وہی قدر کی رات تھی، معلوم ہوتا تو میں عبادت کرتا، وہ تو آپ چھپا دیے ہیں، اس واسطے میں سمجھا نہیں تھا کہ وہی قدر کی رات ہے۔ اس کو ایک عذر کرنے کا موقع ملے گا اور اللہ تعالیٰ اس کا عذر قبول بھی فرمائے گا، اس واسطے کہ بتایا نہیں گیا کہ کون سی رات قدر کی رات ہے۔ تو قدر کی رات کو تلاش کرنا، آخری دہے میں تلاش کرنے کا حکم ہے۔ پھر حضور نے اور لطف فرمایا آخری دہے میں بھی طاق راتوں میں تلاش کرو۔ اور اس کے بعد
حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے گویا 5 راتوں میں شب قدر تلاش کرنے کا گویا ہم کو حکم دے دیا. بڑے مبارک ہیں وہ لوگ جو ان مبارک راتوں کو جاگتے ہیں اور خدا تعالیٰ سے شب قدر کو مانگتے ہیں. اور اللہ سے کوئی بعید نہیں کہ اگر یہ 5 راتیں جاگے تو ہر رات کو شب قدر کا ثواب دے دے، وہ بڑا کریم ہے. اور تیسری چیز یہ ہے میرے عزیز دوستو، اس مہینے میں ذرا بھوک لگتی ہے نا، تو بھوک لگی تو ذرا پیٹ بھروں کو معلوم ہوتا. ہمارا تو حال یہ ہے ابھی کھانا رہتا ویسے ہی بھوک لگنے کا نام نہیں، اوپر سے چائے بسکٹ ہمک ڈمک، بس ایک ہے کہ سلسلہ چل رہا ہے. تو کیا ان کو معلوم کہ جب بھوک کا سانپ ڈستا ہے تو کیا غریب کی حالت ہوتی ہے. جب رمضان میں بھوک کا ان کو احساس ہوتا ہے تو یہ عام دنوں میں رمضان شریف کے بعد کوئی اگر بولتا ہے میں بھوکا ہوں تو اس کو کھلا کر اس کو پلا کر یہ ثواب لینے کے لیے تیار ہوتے ہیں. تو غرض دیکھیے رمضان شریف کی برکتیں بہت ہیں. اللہ تعالیٰ ان برکتوں سے آپ کو اور ہم کو نوازے. میں مشکور ہوں آپ تمام کا عموماً اور ہمارے متین صاحب کا خصوصاً کہ انہوں نے یہاں پر یاد فرما کر مجھے کچھ کہنے کا موقع دیا، ورنہ میں وہاں سو جاتا تھا تو میرے کو ثواب نہیں ملتا تھا. آپ حضرات کا بھی شکریہ جو بیٹھ کر آپ نے تقریر سماعت فرمائی، کیونکہ امام صاحب کی امامت مقتدیوں سے ہے، ویسے واعظ صاحب کا واعظ سامعین سے ہے. سامعین سب اٹھ کے چلے گئے تو واعظ کس کو سنا؟ تو ویسا ہی آپ حضرات جب سب جم کے بیٹھے ہیں تو اس لیے میں بھی ذرا کچھ ہمت کر بولنا شروع کیا اور آپ حضرات تک کچھ باتیں عرض کر دی پہنچا دی. اللہ تعالیٰ آپ کو اور ہم کو عمل کی توفیق عطا فرمائے اور اس رمضان کو ہمارے لیے آخری رمضان نہ بنائے بلکہ بار بار ایسے رمضان آپ کو اور ہم کو اللہ تعالیٰ عطا فرمائے اور اس رمضان کی اس انداز سے ہم کو پذیرائی کرنے کی توفیق دے گویا کہ یہ ہمارا آخری رمضان ہے. ہم یہ سمجھے کہ آخری ہے، اللہ ہمارا آخری نہ بنائے، لیکن ہم یہ سمجھیں کہ یہ رمضان ہمارا آخری رمضان ہے. اور جس طرح کسی آخری وقت میں کسی چیز کے جانے کے لیے کوشش کرتے ہیں، ایسے ہی رمضان شریف کی قدر افزائی کریں اور اپنے غریب بھائیوں کو نہ بھولیں اور بے کس اور بے سہارا لوگوں کو نہ بھولیں. اور اللہ نے ہم کو جو فارغ البالی دی ہے اس کا شکر اس طرح سے ادا کریں کہ ہم غریبوں کی مدد کریں اور غریبوں کا سہارا بنیں. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ ونور عرش سیدنا وشفیعنا وحبیبنا مولانا محمد وآلہ واصحابہ وذریته اجمعین. سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.